اور خدا کہہ رہا سب تسبیح کر، تسبیح کا حکم آیا. اور خدا فرشتوں نے جب آدم کی خلافت کا وقت آیا تو فرشتوں نے خدا سے کہا تھا تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. نحن نسبح، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وَبِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیام کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم رکوع کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم سجدہ کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ تسبیح کرنے کو کہتے ہیں. عرش کی جو عبادت ہے ملائکہ کی اسے تسبیح کہا جاتا ہے. یہاں نماز کہلاتی ہے، وہاں تسبیح کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، وہ تسبیح کا نام نماز ہے. اگلی آنے والے 3 دنوں میں پھر آؤں گا، حوالہ چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں گا. امیر المومنین سے ایک سائل نے پوچھا مولا یہ جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا اندہ تسبیح الملائکۃ والفضائل علی ابن ابی طالب، یہ ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، خدا تسبیح لکھ دیتا. بسم اللہ. علی کے فضائل سنو، جس نے بھی علی کا فضائل سنا پڑھے انہوں نے علی کے فضائل. خدا نے کہا تسبیح پڑھی، یہاں خدا کہہ رہا تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی. قد افلح من تزکا، خدا کہتا ہے یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو تو بات کو یہیں پر روکیے گا اور ٹوکیے گا. بے شک طالب علم ہو لیکن وزن برابر کیجئے گا. خدا کہہ رہا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کا ہوتا. جسم کو غسل دیا جاتا ہے. ظفر بھائی جسم کو غسل دیا جاتا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا جس نے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے غسل کیا. قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جس نے تزکیہ کیا. یہی تو خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یقیناً میں نے تمہاری طرف رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے نفوس کو پاک کرے. یہاں انتہائی علمی چہرے تشریف فرما ہے. میں یقیناً یہاں سے اس جملے پہ آپ سے دعا لوں گا، عبادت جسم نہیں کرتا. بابا حبیب شاہ جی عبادت کرتا ہے نفس. جسم صرف زوال ساجدی رکعتیں بناتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. عبادت کا مکلف جسم نہیں بابا جی، عبادت کا مکلف ہے نفس. خدا کہتا پہلے کرو نفس کو پاک. غسل کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا نماز نہیں، نفس کو پاک کرو. نفس پاک ہوتا. یہ خدا جو قرآن میں کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قیامت والے دن جہنم میں پھینکوں گا ایسے نمازیوں کو اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. پوچھا گیا صادق امام سے مولا نمازی ہو کے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے تھے نفوس کو پاک نہیں کرتے تھے. پڑھی نماز. اور جس نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نماز پڑھتا ہے اللہ جھوٹ لکھتا ہے. سبحان اللہ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس نے نفس کا تزکیہ نہ کیا وہ نماز پڑھے گا ملائکہ جھوٹ لکھیں گے. وہ روزہ رکھے گا ملائکہ فاقہ لکھیں گے. سبحان اللہ. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اگر ایک برتن میں نجاست گرا دی جائے، ایک قطرہ نجس گرا دیا جائے، اب اس کے بعد جو بھی پاک آئے گا وہ نجس ہوتا جائے گا.
وہ نجس ہوتا جائے گا، کیونکہ اس قطرے نے پاکیزگی کو بھی نجاست میں بدل دیا۔ بغض علی ہے نجاست، بغض علی ہے نجاست۔ نجاست دل میں ہو، پھر اس کے بعد جو بھی عمل آئے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ دل سے نجاست کو نہیں نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہم کوئی عدل بدل بھی کریں گے۔ فرمایا ہم نیکیوں کو گناہوں سے بدلیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ مولا یہ کون سی نیکیاں کس گناہ میں بدلی جائیں گی؟ فرمایا علی کے شیعوں کے گناہ علی کے دشمنوں کی نیکیوں سے بدل دوں گا، اور علی کے دشمنوں کی نیکیاں علی کے شیعوں کے گناہ سے بدل دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا کیے انہوں نے تھے، کھاتے ان کے کیسے چلے گئے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا اگر کسی برتن میں شراب ہو تو نجاست گرا دی جائے تو وہ نجاست کی وجہ سے وہ پاک چیز کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اس کا مولا پھر علی کے شیعوں کے گناہ کیسے پاک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر وہی شراب برتن میں ہو، نیچے سے آگ جلا دی جائے تو آگ شراب کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت وہی آگ ہے جو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔